اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ القسم الاول فی الاسم، کہاں سے پڑھنا تھا؟ جی، فَإِذَا فَرَغْنَا من المقدمۃ فلنشرع فی الاقسام الثلاثۃ واللہ الموفق والمعین۔ القسم الاول فی الاسم وقد مر تعریفہ وهو ينقسم على قسمین معرب ومبنی، فلنذکر احکامہ فی بابین۔ الباب الاول فی الاسم المعرب وفیہ مقدمۃ وثلاثۃ مقاصد وخاتمۃ، اما المقدمۃ ففیہا ثلاثۃ فصول۔ ہاں بھائی، ہم پڑھ رہے تھے کتاب الہدایہ، اور اس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ پہلے ایک مقدمہ ہے، تو اس مقدمہ میں 3 فصلیں تھیں جو ہم پڑھ چکے۔ اب ہم اقسام ثلاثہ میں شروع ہوتے ہیں۔ مقدمہ سے ہم فارغ ہو گئے، اور 3 قسمیں ہیں مقدمہ کے بعد کتاب کی 3 قسمیں ہیں، تو ان 3 قسموں میں اب ہم شروع ہوتے ہیں۔ چونکہ پہلی قسم اسم کے بارے ہوگی، چونکہ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں نا، اسم، فعل اور حرف، تو قسم اول میں اسم کے بارے بحث ہوگی، قسم دوم میں فعل کے بارے بحث ہوگی، اور قسم سوم میں حروف کے بارے بحث ہوگی۔ تو ان 3 قسموں کو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ تو ان 3 قسموں میں سے پہلی قسم اسم کے بارے ہے۔ تو اسم کی تعریف وہ پہلے ذکر ہو چکی۔ اب اسم کی 2 قسمیں ہیں، اسم یا معرب ہوگا یا مبنی۔ اسم کی تعریف پہلے ہو چکی۔ اسم وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر مستقلاً دلالت کرے، جو اپنے معنی پر فی نفسہا دلالت کرے، اور 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس سے سمجھا نہ جائے، تو وہ اسم ہوتا ہے۔ تو اب اسم کو تقسیم کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اسی اسم جس کی پہلے تعریف جو ہو چکی ہے، اس اسم کی 2 قسمیں ہیں۔ اسم یا معرب ہوگا یا مبنی۔ تو اس اسم کو ہم 2 بابوں میں ذکر کریں گے، جن میں سے باب اول اسم معرب کے بارے اور باب دوم اسم مبنی کے بارے۔ اب سمجھ لی فہرست آپ نے کہ قسم اول اس کتاب میں کتنے مطالب ہیں؟ 4، اگرچہ انہوں نے 5 کہے تھے۔ ایک مقدمہ ہے، 3 قسمیں ہیں، اور آخر میں ایک خاتمہ۔ مگر چونکہ خاتمہ ہے نہیں، شاید یہ لکھائی میں غلطی ہو گئی ہے، یا جو بھی ہوا وہ سبب بنا، خاتمہ ہے نہیں، تو باقی 4 رہ گئیں۔ تو ان میں سے ایک مقدمہ وہ ہم پڑھ چکے۔ اس کے بعد اب اقسام ثلاثہ، ان 3 قسموں میں سے قسم اول اسم کے بارے ہے، اور چونکہ اسم کی تعریف پہلے ہو چکی، اب تعریف کرنے کی ضرورت نہیں، بس اسم کی قسموں کو بیان کرتے ہیں۔ تو اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں۔ تو چونکہ اسم کی 2 قسمیں ہیں، اس لیے ہم یہاں 2 باب بناتے ہیں۔ پہلے باب میں اسم معرب کو ذکر کریں گے، اور دوسرے باب میں اسم مبنی کو ذکر کریں گے۔ تو جو باب ہے معرب کے بارے، اس میں بھی چند فصلیں ہیں، اور جو باب ہے اسم مبنی کے بارے، دوسرا باب، اس میں بھی چند فصلیں ہیں۔ تو جب یہ 2 باب ہم پڑھ لیں گے، تو پھر آخر میں ایک خاتمہ بھی ہوگا، تو اس پہلے باب کا وہاں خاتمہ بالخیر ہو جائے گا۔
اس کے بعد دوسرا باب جو وہ پھر آگے شروع کریں گے۔ اچھا توجہ فرمائیں بھائی، یہ جو باب اول ہے اس میں ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ اس میں مورب، تو اس میں مورب کے بارے ہے۔ اب اس باب اول کی فہرست کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس باب اول میں ایک مقدمہ ہے۔ جو پہلے مقدمہ پڑھا ہے وہ مقدمۃ الکتاب تھا، پوری کتاب کا مقدمہ، لیکن اب جو مقدمہ ہے یہ صرف باب اول کا مقدمہ ہے۔ تو جس طرح اس پہلے مقدمہ جو کتاب کا مقدمہ تھا اس مقدمہ میں 3 فصلیں تھیں، اسی طرح اس باب اول کے مقدمہ میں بھی 3 فصلیں ہیں۔ تو اس باب اول جو کہ اسم کے بارے ہے اس میں ایک مقدمہ ہے، 3 مقاصد ہیں۔ مقاصد کتنے ہیں؟ 3۔ پہلا مقصد مرفوعات کے بارے ہے، دوسرا مقصد منصوبات کے بارے، اور تیسرا مقصد مجرورات کے بارے۔ 3 مقاصد، اور ان 3 مقاصد کے بعد ایک خاتمہ ہے۔ تو اب آپ بتائیں اس باب اول میں کتنی چیزوں کو ذکر کیا جا رہا ہے؟ 5 چیزوں کو۔ ایک مقدمہ، 3 مقاصد، 4 ہو گئے، اور 5واں خاتمہ۔ تو جب خاتمہ پڑھیں گے تو خاتمہ بالخیر باب اول کا ہوگا۔ تو سب سے پہلے مقدمہ، فرماتے ہیں کہ اس مقدمہ میں 3 فصلیں ہیں۔ جس طرح کہ مقدمہ کتاب میں 3 فصلیں تھیں، اسی طرح جو باب اول کا مقدمہ ہے اس میں بھی 3 فصلیں ہیں، جن میں سے فصل اول، پہلی فصل، اس پہلی فصل میں اس میں مورب کی تعریف کرتے ہیں۔ اسم کی تعریف تو پہلے ہو چکی، اب مورب کی تعریف کیا ہے؟ یہ تو یاد ہے نا آپ کو، کیا تعریف ہے؟ ماشاء اللہ، آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جائے، جس کا آخر عوامل کے مختلف ہونے سے مختلف ہو جائے، جس کا آخر عوامل کے اختلاف سے مختلف ہو جائے، اس کو مورب کہتے ہیں۔ یہ مورب کی تعریف ہے، یہ آپ نے کی ہے مورب کی تعریف، لیکن یہ مورب کی تعریف نہیں ہے، یہ مورب کا حکم ہے۔ یہ جو آپ نے بیان کیا ہے یہ مورب کی تعریف نہیں ہے، یہ مورب کا حکم ہے۔ اب سنیں مورب کی تعریف کیا ہے۔ اس میں مورب کی تعریف یہ ہے کہ مورب ہر وہ اسم ہے ہوا کل اسم رکب مع غیرہ ولا یشبہ مبنی الاصل۔ یہ مورب کی تعریف ہے، جو اپنے غیر کے ساتھ مرکب ہو اور مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو، وہ مورب ہے۔ یہ مورب کی تعریف ہے۔ پھر سنیں مورب کی تعریف کیا ہے۔ هو كل اسم رکب مع غیرہ ولا یشبہ مبنی الاصل، جو اپنے غیر کے ساتھ مرکب ہو اور مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو۔ مثلا جاء زید رأیت زیدا مررت بزید، ان مثالوں میں زید مورب ہے، کیوں؟ چونکہ اپنے غیر کے ساتھ مرکب بھی ہے اور مبنی اصل کے مشابہ نہیں ہے۔ مبنی اصل کتنی چیزیں ہیں؟ 3۔ مبنی اصل کتنی چیزیں ہیں؟ 3۔ تمام حروف مبنی ہیں، نمبر 2 فعل ماضی مبنی ہے، نمبر 3 فعل امر حاضر وہ مبنی ہے۔ تو یہ 3 چیزیں مبنی الاصل ہیں۔ اگر ان کے علاوہ کوئی اور مبنی ہو تو وہ مبنی اصل نہیں ہوگا، بلکہ مبنی اصل کے مشابہ ہونے کی وجہ سے مبنی بنے گا۔
اس میں مورب کی تعریف کیا ہے؟ ہر وہ اسم جو اپنے غیر کے ساتھ مرکب ہو اور مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو وہ مورب کہلاتا ہے۔ مبنی اصل تین چیزیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زید، خالی زید جو میں نے کہا ہے زید، آپ بتائیں یہ مورب ہے یا مبنی ہے؟ یہ مبنی ہے، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ صرف زید کہا جائے، صرف زید، تو یہ مورب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مورب کی تعریف یہ ہے کہ ما ہوا کل اسم رکب مع غیرہ، جو اپنے غیر کے ساتھ مرکب ہو۔ تو جو خالی زید ہے، تنہا زید ہے، یہ اپنے غیر کے ساتھ مرکب نہیں۔ جب مرکب نہیں تو یہ مورب نہیں۔ البتہ زید ایسا لفظ ہے کہ جو مبنی بالفعل ہے اور مورب بالقوہ ہے، یعنی بالفعل تو یہ مبنی ہے، کیوں؟ کیونکہ اپنے غیر کے ساتھ مرکب نہیں، لیکن اس میں مورب ہونے کی صلاحیت اور طاقت اور قدرت ہے۔ کب یہ مورب ہو سکتا ہے؟ جب اپنے غیر کے ساتھ مرکب ہو جائے تو پھر یہ مورب ہو جائے گا۔ جاء زیدن میں زید مورب ہے، خالی زید مبنی ہے، تو یہ مبنی بالفعل ہے اور مورب بالقوہ ہے۔ اچھا، ہؤلاء، کاما ہؤلاء میں ہؤلاء یہ مبنی ہے، یہ مورب نہیں ہے۔ ہاں یہ مورب نہیں ہے۔ کاما ہؤلاء، ہؤلاء، کاما ہؤلاء، اس مثال میں یہ مورب نہیں ہے، نہیں یہ مورب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مبنی اصل کے مشابہ ہے۔ ہم نے کہا ہے کہ مورب وہ ہوتا ہے کہ جو مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو، تو چونکہ یہ مبنی اصل کے مشابہ ہے لذا یہ بھی مورب نہیں ہے، یہ مبنی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں مورب کا دوسرا نام اس میں متمکن بھی ہے۔ اس میں مورب کا اور نام کیا ہے؟ اس میں متمکن۔ اس اسم کو مورب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ مورب اعرب یعرب اعراب فہو مورب فذاک مورب۔ اعراب بمعنی اظہار، اعراب کے معنی ظاہر کرنا، اظہار کرنا۔ اعرب یعرب بمعنی اظہر یظہر اظہار۔ تو چونکہ اس اسم کے آخر میں اعراب ظاہر ہوتا ہے تو اس لیے اس کو مورب کہتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ متمکن۔ اس میں مورب کا دوسرا نام اس میں متمکن ہے۔ اس کو متمکن کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ یہ اسم اعراب کو تمکین دیتا ہے، مکان دیتا ہے، اپنے اوپر داخل ہونے کی جگہ دیتا ہے، تو اس لیے اس کو متمکن کہتے ہیں۔ اس میں متمکن کی پھر دو قسمیں ہیں، منصرف اور غیر منصرف۔ یاد کر لینا بات کو، جو غیر منصرف ہے وہ متمکن ہے اور مورب ہے، دو نام اس کے۔ اور جو منصرف ہے اس کا ایک تیسرا نام بھی ہے، وہ کیا؟ امکن۔ تو جو اس میں مورب منصرف ہے اس کے تین نام، ایک مورب، ایک متمکن اور ایک امکن۔ اور جو اس میں مورب غیر منصرف ہے اس کے دو نام ہیں، ایک مورب اور دوسرا متمکن، اس کو امکن نہیں کہہ سکتے۔ اچھا توجہ بھائی، مورب کی تعریف ہو گئی۔ اس میں مورب کی تعریف کیا بنی کہ ہوا کل اسم
رکب مع غیر ہی ولا یشبہ مبنی الاصل، جو اپنے غیر کے ساتھ مرکب ہو اور مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو۔ اور مورب کا حکم کیا ہے؟ وہ یہ جو پہلے آپ نے ذکر کیا تھا، وحکمہ ان یختلف آخر باختلاف العوامل لفظیا او تقدیریا، مورب کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جائے، عوامل کے اختلاف سے اس کا آخر مختلف ہو جائے، تو وہ اس کا حکم ہے مورب کا۔ مورب آن باشد کے گردد بار بار، و مبنی آن باشد کے ماند برقرار۔ اب مورب اس کا حکم کیا کہ جس کا آخر عوامل کے اختلاف سے مختلف ہو جائے، جیسا عامل اس کے مطابق اس کا اعراب، اگر اس سے پہلے عامل رافع ہے تو وہ مرفوع ہو جائے، اگر اس سے پہلے عامل ناصب ہے تو وہ منصوب ہو جائے، اگر اس سے پہلے عامل جار ہے تو وہ مجرور ہو جائے۔ یہ حکم ہے مورب کا۔ اب جس کا آخر عوامل کے اختلاف سے مختلف ہو جائے، اس اختلاف سے مختلف ہونا اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو وہ اس کے آخر کا جو اختلاف ہے، آخر کا جو بدلنا ہے، یا وہ اختلاف لفظی ہوگا یا اختلاف تقدیری ہوگا، یا اس کا آخر لفظاً مختلف ہو جائے گا۔ مثلا جاء زید رأیت زیدن مررت بزیدن، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لفظاً، ہاں لفظی کیا ہوگا کہ جو آنکھوں سے دیکھا جا سکے، کانوں سے سنا جا سکے۔ اب کانوں کے ساتھ سنیں، جاء زیدن رأیت زیدن مررت بزیدن، سن لیا کانوں کے ساتھ۔ اب کتاب سے دیکھ لیں کہ لکھا پڑا ہے جس کے اوپر یہ ضمہ ہے، جاء زیدن، آگے دیکھا تو رأیت زیدن، اس پر نصب ہے، آگے دیکھا تو مررت بزیدن، وہاں جر ہے۔ تو جس کا آخر عوامل کے اختلاف سے مختلف ہو جائے، یہ مورب کا حکم ہے۔ اور اس آخر کا مختلف ہونا، اس اختلاف کی دو صورتیں، یا اختلاف لفظی ہوگا یا اختلاف تقدیری ہوگا۔ اختلاف لفظی مثلا یہی مثال جاء زید رأیت زیدن مررت بزیدن، اور اختلاف تقدیری مثلا جاء موسیٰ رأیت موسیٰ مررت بموسیٰ، اختلاف تقدیری مثلا جاء موسیٰ رأیت موسیٰ مررت بموسیٰ۔ تو یہاں اختلاف، آخر کا اختلاف تقدیری ہے، لفظی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ موسیٰ اس میں مکسور ہے۔ اس میں مکسور کسے کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں ایک الف مکسورہ ہو، چھوٹی الف ہو، اور آخر میں جب الف ہو تو الف پر اعراب ظاہر نہیں ہو سکتا، الف پر اعراب مقدر ہوتا ہے، ظاہر نہیں ہو سکتا۔ اگر اس پر اعراب ظاہر ہو جائے تو الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو یہ جاء موسیٰ رأیت موسیٰ مررت بموسیٰ، یہاں موسیٰ کے آخر میں یہ اختلاف ہوا، مگر نہ اختلاف لفظی بلکہ اختلاف تقدیری۔ اختلاف تقدیری کیا بنا کہ جو نہ آنکھوں سے نظر آ سکے اور نہ کانوں سے سنا جا سکے، وہ اختلاف تقدیری ہو گیا۔ اچھا، اس میں مورب کی تعریف، اس میں مورب کا حکم، یہ دونوں چیزیں واضح ہو گئیں۔ اب توجہ فرمائیں کہ مورب کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اعراب۔ اعراب کیا ہوتا ہے؟ اعراب کی تعریف کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ الاعراب ما بہ یختلف آخر المورب، کہ جس کے ذریعے
مورب کا آخر مختلف ہوتا ہے، اس شے کا نام اعراب ہے۔ یعنی جس کے سبب سے، جس کے ذریعہ سے مورب کا آخر مختلف ہوتا ہے، اس سبب اور ذریعے کا نام اعراب ہے۔ مثلا ضمہ، فتح، کسرہ، ان تینوں کو اعراب بالحرکت کہتے ہیں۔ یا مثلا واو، الف، یا، اس کو اعراب بالحرف کہتے ہیں۔ ضمہ، فتح، کسرہ، مثلا جاء زید رأیت زیدا مررت بزید، واو، الف، یا، مثلا جاء ابوک رأیت اباک مررت بابیک، تو اعراب بالحرف، اعراب بالحرکت۔ اعراب بالحرکت یہ اصل ہے، اور اعراب بالحرف یہ اس کی فرع ہے یا نیابت میں ہے، نائب۔ ضمہ، فتح، کسرہ یہ اعراب اصلی ہے، واو، الف، یا یہ اعراب نیابتی ہے، یہ اعراب عرضی ہے۔ اسم کے اعراب کتنے ہیں؟ فرماتے ہیں 3 اعراب ہیں اسم کے۔ کتنے ہیں اعراب اسم کے؟ کون کون سے؟ رفع و نصب و جر۔ رفع، نصب اور جر، یہ 3 اسم کے اعراب ہیں۔ فعل کے اعراب کتنے ہیں؟ اس کے بھی 3 ہیں، رفع، نصب اور جازم۔ یہ فعل کے اعراب ہیں، فعل مضارع کے۔ جازم فعل کے ساتھ مختص ہے، اسم پر نہیں آ سکتی، اور جر اسم کے ساتھ مختص ہے، کبھی فعل پر داخل نہیں ہو سکتی۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ چونکہ وہ عوامل جو جازم دینے والے ہیں وہ کبھی اسم پر داخل نہیں ہوتے، لذا اسم مجزوم نہیں ہوتا، اور وہ عوامل جو اسم کو جر دیتے ہیں وہ کبھی فعل پر داخل نہیں ہوتے، لذا فعل کبھی مجرور نہیں ہوتا۔ اچھا، فعل کبھی مجرور نہیں ہوتا اور اسم کبھی مجزوم نہیں ہوتا۔ جر اسم کے ساتھ خاص ہے، جازم فعل کے ساتھ خاص ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ چونکہ اسم خفیف ہے، ہلکا پھلکا ہے، فعل ثقیل ہے، بھاری بھرکم ہے، اور پھر اب جر اور جازم دیکھیں تو جر ثقیل علامت ہے اور جازم خفیف علامت ہے، تو جو ثقیل تھا فعل، اس کو اگر جر دیں تو وہ مزید ثقیل ہو جائے گا، مزید بھاری ہو جائے گا، تو بالکل زمین میں دھنس جائے گا۔ لیکن جو خفیف ہے اسم، وہ پہلے ہی ہلکا پھلکا ہے، اگر ہم اس کو جازم دے دیں تو وہ بھی ہلکی پھلکی علامت ہے، تو وہ تو زیادہ ہلکا پھلکا ہو جائے گا، وہ تو غبارہ بن کر پرواز کرنے لگ جائے گا۔ تو اس لیے یہ صحیح نہیں بنے گا۔ صحیح کیسے بنے گا؟ کہ جازم دیں فعل کو، یعنی خفیف علامت ثقیل کو دیں، اور جر خاص کریں اسم کے ساتھ، یعنی ثقیل علامت خفیف کو دیں، تاکہ دونوں کے درمیان تعادل ہو جائے، برابری ہو جائے، عادل ہو جائے۔ جو پہلے بھاری بھرکم ہے اس کو پھر اس پر بوجھ ڈال دیں تو وہ بیچارہ تو
ختم ہو جائے گا، اور جو پہلے ہلکا پھلکا ہے اس کو پھر مزید ہلکا پھلکا کریں تو وہ تو اڑنے لگ جائے گا۔ تو اس لیے تعادل کرنے کے لیے جو ثقیل علامت ہے وہ خفیف کو یعنی اسم کو جر دے دی، اس کے ساتھ خاص کر دی، اور جو خفیف علامت ہے وہ ثقیل کو جو کہ فعل ہے اس کو جزم دے دی تاکہ تعادل ہو۔ یہ واضح ہو گیا مسئلہ؟ توجہ بھائی، بات زیادہ ہو گئی ہے، اگرچہ میں یہ کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن ہو گئی۔ اسم کی انواع اعراب کتنی ہیں؟ 3، رفع و نصب و جر۔ فعل کی اعراب کی کتنی اقسام ہیں؟ وہ بھی 3، رفع و نصب و جزم۔ توجہ بھائی، اعراب کی تعریف ہم نے کیا پڑھی؟ اعراب اس شے کا نام ہے کہ جس کے ذریعے معرب کا آخر مختلف ہو۔ تو اب ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ معرب کا حکم جو تھا نا، کہ معرب کا حکم یہ ہے کہ جس کا آخر عوامل کے اختلاف سے مختلف ہو جائے۔ عوامل جمع ہے عاملن کی، اور عاملن کے معنی عمل کرنے والا۔ تو اس عامل کی تعریف کیا ہے؟ اعراب کی تعریف تو ہو گئی، اب عامل کی تعریف کیا ہے؟ فرماتے ہیں عامل کی تعریف یہ ہے کہ ما یحصل بہ رفع و نصب و جر، کہ جس کے ذریعے رفع اور نصب اور جر حاصل ہو اس کا نام عامل ہے۔ جس کے ذریعے یعنی جو رفع دینے والا ہو، جو نصب اور جر دینے والا ہو، وہ عامل ہے۔ اچھا، تو اعراب کہاں داخل ہوتا ہے؟ اب بتائیں۔ اسم کے آخر میں اعراب آتا ہے۔ اچھا، اسم کے شروع یا وسط میں اعراب نہیں آتا، کیوں؟ پتہ ہے؟ اس لیے توجہ، اعراب ہمیشہ اسم کے آخر میں ہوگا، وسط یا شروع میں نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعراب جو ہوتا ہے یہ اس کلمہ کی صفت کو بیان کرتا ہے۔ اعراب اس کلمہ کی صفت کو بیان کرتا ہے کہ یہ کلمہ صفت فاعلیت کے ساتھ متصف ہے یا صفت مفعولیت کے ساتھ متصف ہے۔ جاء زید رأیت زیدا، ہاں، کس صفت کے ساتھ یہ متصف ہے؟ تو اعراب اس کلمہ کی صفت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو جس طرح صفت موصوف کے وسط یا شروع میں نہیں آتی بلکہ اس کے بعد اور آخر میں آتی ہے، اسی طرح اعراب بھی اسم کے اول یا شروع میں نہیں آتا بلکہ اس کے آخر میں آتا ہے۔ واضح ہو گیا مطلب؟ اچھا، اب فرماتے ہیں کہ یہ تو واضح ہو گیا کہ اسم معرب کی تعریف کیا، اسم معرب کا حکم کیا، اعراب کی تعریف کیا، انواع اعراب اسم کون کون سی ہیں، اور عامل کی تعریف کیا ہے، اور محل اعراب کیا ہے۔ یہ سب چیزیں واضح ہو گئیں۔ تو اب ہم گزارش کریں گے کہ جناب ہمیں ایک مثال دے دیں تاکہ یہ مطلب اچھی طرح واضح ہو جائے۔ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ ہاں دیکھیں، اس سب کی مثال اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو کاما زیدون ہے، کاما زیدون۔ تو اس مثال میں کاما عامل ہے، اس نے عمل کیا ہے، اور زید معرب ہے، اور اس کے اوپر جو زیدن وہ دون کہہ رہے ہیں ضمہ، وہ اعراب ہے، اور زید کی جو دال ہے آخری حرف وہ محل اعراب ہے۔ تو یہ سب کی مثال واضح ہو گئی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ توجہ سے سن لیں کہ کلام عرب میں صرف 2 چیزیں معرب ہیں، 2 سے زیادہ معرب نہیں ہیں، باقی سب مبنی ہیں۔
مورب کتنی چیزیں ہیں؟ دو. کون کون سی؟ ایک تو ہے اسم متمکن، یہ مورب ہوتا ہے، اور دوسرا فعل مضارع. البتہ فعل مضارع کے ساتھ ایک شرط ہے کہ جب وہ نون اناث اور نون توکید سے خالی ہو تب مورب ہوتا ہے. اگر ان نونوں میں سے کوئی ایک نون اس کے آخر میں ہو، ملحق ہو، تو پھر وہ فعل مضارع مورب نہیں ہوگا بلکہ وہ مبنی ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری دو چیزیں بھی مورب نہیں ہیں، بلکہ ان دو میں بھی کچھ کمی ہے. یعنی اس میں متمکن تو ٹھیک ہے مورب، لیکن فعل مضارع کیا وہ مکمل طور پر مورب ہے؟ نہیں، ایک شرط کے ساتھ. جب نون جمع مؤنث سے خالی ہو اور نون توکید سے خالی ہو تو اس صورت میں وہ مورب ہوگا. اگر نونوں کے ساتھ ہو، یہ جو ذکر ہے مذکورہ نونوں کے ساتھ ہو، تو پھر وہ مورب نہیں ہوگا، مبنی ہوگا. دیکھیں ترجمہ بارہ. القسم الاول فی الاسم، پہلی قسم اسم کے بارے ہے. القسم الاول، قسم پر جو الف لام ہے، القسم، یہ الف لام عہد ذکری کا ہے کہ چونکہ پہلے ذکر ہوا ہے کہ فل نشرہ فی الاقسام الثلاثۃ، ہم تین قسموں کو ذکر کرتے ہیں یا ہم تین قسموں میں شروع ہوتے ہیں. تو وہ تین قسمیں پہلے ذکر ہو گئیں، تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ القسم الاولو، کہ ان مذکورہ تین قسموں میں سے قسم اول. تو یہ الف لام عہد ذکری. اسی طرح القسم الثانی جب آئے گا تو وہ بھی الف لام عہد ذکری، جو انہی مذکورہ تین قسموں میں سے ایک. اور جب تیسری قسم آئے گی القسم الثالث، تو وہاں بھی جو الف لام ہوگا وہ الف لام عہد ذکری کا ہوگا. ہاں. القسم الاول فی الاسم، پہلی قسم اسم کے بارے ہے. وقد مر تعریفہ، اور اسم کی تعریف پہلے گزر چکی ہے، ذکر ہو چکی ہے، اس لیے دوبارہ تعریف کرنے کی ضرورت نہیں. اب ہم اس کی قسمیں بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں وَهُوَ يَنْقَسِمُ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ، کہ اسم منقسم ہوتا ہے دو قسموں پر، یعنی اسم کی دو قسمیں ہیں. مورب و مبنی، مورب اور مبنی. یہ آپ پہلے جانتے ہیں کہ مورب و مبنی مجرور پڑھنا یہ بھی جائز ہے، بنا پر طبعیت کے تابع بناتے ہوئے، بدل بناتے ہوئے، قسمین سے بدل بناتے ہوئے مجرور پڑھنا جائز ہے. یہ اس کو مورب و مبنی پڑھنا یہ بھی جائز ہے. کیوں؟ کیونکہ علی قسمین احدہما مورب و ثانیہما مبنی، اور ان دونوں کو مرفوع پڑھنا بھی جائز ہے. ہاں نہ مرفوع تو پڑھ دیا، منصوب پڑھنا بھی جائز ہے کہ ہوا ینقسم علی قسمین انی موربا و مبنیا. تو یہ تینوں صورتیں جائز ہیں، مگر ان تین صورتوں میں سے سب سے بہتر صورت مجرور پڑھنا ہے، مورب و مبنی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان کو مرفوع پڑھیں تو مبتدا کو مقدر فرض کرنا پڑے گا، تو یہ خبر بنے گی. اور اگر ان کو منصوب پڑھیں تو فعل کو مقدر فرض کرنا پڑے گا کہ یہاں فعل مقدر ہے. لیکن اگر ہم مجرور پڑھیں تو کسی شے کو مقدر فرض نہیں کرنا پڑے گا. تو والاصل فی الکلام عدم التقدیر، کلام میں اصل یہ ہوتا ہے کہ اس کوئی شے مقدر فرض نہ کرنا پڑے. تو یہ اصل کے مطابق ہے. انہوں نے پہلے مورب کا ذکر کیا ہے، بعد میں مبنی کا. کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ مورب افضل ہے اور مبنی مفضول ہے، تو قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جو افضل ہو اس کو پہلے ذکر کیا جائے اور مفضول کو بعد میں. ثانیاً یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ مورب اپنے اصل پر ہے اور جو مبنی ہے وہ اپنے اصل کے خلاف ہے، خلاف اصل پر ہے، تو جو اپنے اصل کے مطابق ہو اس کو مقدم کیا جاتا ہے، جو اپنے اصل کے مطابق نہ ہو اس کو
مؤخر کیا جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا. ہاں تو چونکہ جہاں اشتباہ ہو جائے کہ یہ یا شک ہو جائے، دو قسمیں مل جائیں کہ یہ پتہ نہیں اب اس کو مورب کہیں یا اس کو مبنی کہیں، چونکہ مبنی اصل کے مشابہ بھی ہے تو اس لیے مبنی اس کو کہیں، یا اس میں خصائص اسماء میں سے کوئی خصوصیت موجود ہے، مثلا اضافت، تو اضافت چاہتی ہے کہ یہ مورب ہو، مبنی اصل کے ساتھ مشابہت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ یہ مبنی ہو. تو وہاں کیا قاعدہ ہوتا ہے کہ الشیئان اذا تعارضا تساقطا وردا الی الاصل، کہ جب دو چیزوں کا تعارض ہو جائے آپس میں تو وہ دونوں اعتبار سے گر جاتی ہیں اور اصل کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. والاصل فی الاسم الاعراب، اسم میں اصل مورب ہونا ہے، لذا وہاں کہا جائے گا کہ یہ اصل کے مطابق اس کو فرض کریں کہ یہ مورب ہے. تو گویا کہ مورب ہونا اصل ہے اور مبنی ہونا خلاف اصل ہے. تو جو اپنے اصل کے مطابق ہے اس کو مقدم کیا اور جو اپنے اصل کے خلاف ہے اس کو مؤخر کیا. اگرچہ بعض علماء اس کا عکس بھی کرتے ہیں اور ان کی بھی اپنے مقام پر دلیل ہے، وہ انشاءاللہ تفصیلات آگے پڑھیں گے. فَلْنَذْكُرْ أَحْكَامَهُ فِي بَابَيْنِ، بس اب ہم اسم کے احکام کو دو بابوں میں ذکر کرتے ہیں. الباب الاول فی الاسم المورب تے الباب الثانی فی الاسم المبنی، وہ آگے آئے گا. پہلا باب اس میں مورب کے بارے ہے. وفیہ مقدمۃ وثلاثۃ مقاصد وخاتمۃ، اس باب اول میں ایک مقدمہ ہے، 3 مقاصد ہیں اور ایک خاتمہ ہے. اما المقدمۃ ففیہا ثلاثۃ فصول، بہرحال مقدمہ جو ہے اس میں 3 فصلیں ہیں. الفصل الاول فی تعریف الاسم المورب، پہلی فصل اس میں مورب کی تعریف کے بارے ہے. اس میں مورب کی تعریف یہ ہے کہ هو کل اسم رکب مع غیرہ ولا یشبہ مبنی الاصل، ہر وہ اسم جو اپنے غیر کے ساتھ مرکب ہو اور مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو. مبنی اصل کسے کہتے ہیں؟ عن الحرف والفعل الماضی والامر الحاضر، جتنے حروف ہیں سب کے سب مبنی اصل ہیں. فعل ماضی مبنی الاصل ہے، امر حاضر مبنی الاصل ہے. مثلا اس میں مورب کی مثال دے رہے ہیں، مثلا زیدن، یہ اس میں مورب ہے. اس مثال میں کام زیدن، یعنی کام زیدن میں زید مورب ہے. لا زیدن وحدہ، تنہا زید مورب نہیں. اگر آپ کہیں کام زیدن تو پھر زید مورب ہے، لیکن اگر آپ یوں کہیں زید تو یہ مورب نہیں ہے. کیوں مورب نہیں؟ لعدم الترکیب، چونکہ یہ تنہا ہے، ترکیب میں واقع نہیں ہوا، اپنے غیر کے ساتھ مرکب نہیں ہوا. ولا ہاؤلاء فی کام ہاؤلاء، اور کام ہاؤلاء میں ہاؤلاء یہ بھی مورب نہیں، یہ مورب نہیں. کیوں مورب نہیں؟ حالانکہ یہ تو ترکیب میں واقع ہے پھر بھی مورب نہیں. ہاں یہ ترکیب میں اگرچہ واقع ہے لیکن پھر بھی یہ مورب نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مبنی اصل کے مشابہ ہے، اور ہم نے یہ کہا ہے کہ مورب وہ ہوتا ہے کہ ایک تو اپنے غیر کے ساتھ مرکب ہو اور ثانیاً مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو. تو یہ چونکہ مبنی اصل کے مشابہ ہے اس لیے یہ مورب نہیں. اور وہ زید تنہا، وہ چونکہ اپنے غیر کے ساتھ مرکب نہیں تھا اس لیے وہ مورب تھا. ہاں کام زید ہو تو پھر زید مورب ہے. وَيُسَمَّى مُتَمَكِّنًا، اور اس میں مورب کا دوسرا نام اس میں متمکن بھی ہے. وَحُكْمُهُ، اور اس مورب کا حکم یہ ہے کہ ان یختلف آخرہ باختلاف العوامل اختلافا لفظیا او تقدیریا، آگے آئے گا. اس کا حکم یہ کہ جس کا آخر عوامل کے اختلاف سے مختلف ہو جائے، وہ اختلاف آخر کا اختلاف خاص لفظی ہو. مثلا جاءنی زید رأیت زیدا مررت بزید، او تقدیریا، یا وہ اختلاف تقدیری اور فرضی ہو.
مثلا جاءنی موسیٰ ورأیت موسیٰ ومررت بموسیٰ، تو ان مثالوں میں اعراب، ہاں یہ اختلاف تقدیری یعنی اختلاف فرضی ہے، یعنی فرض کیا گیا ہے اختلاف۔ والاعراب، اعراب کی تعریف کیا فرماتے ہیں؟ والاعراب ما بہی یختلف آخر المعرب، کہ جس کے ذریعے معرب کا آخر مختلف ہوتا ہے۔ قد ضمت والفتحۃ والکسرۃ، مثلا ضمہ فتح کسرہ یہ اعراب بالحرکت، والواو والیاء والالف، واو اور یا اور الف یہ اعراب بالحرف۔ واعراب الاسم ثلاثۃ انواع، اسم کے اعراب کی 3 قسمیں ہیں، رفع و نصب و جر، رفع نصب اور جر۔ والعامل، اور عامل کی تعریف یہ ہے کہ ما یحصل به رفع و نصب و جر، کہ جس کے ذریعے رفع اور نصب اور جر حاصل ہو۔ اب اعراب کی تعریف اور عامل کی تعریف، اس میں فرق دیکھیں۔ اعراب کی تعریف کیا تھی کہ ما بہی یختلف آخر المعرب، کہ جس کے ذریعے، جس کے ساتھ معرب کا آخر مختلف ہو، تو جس کے ساتھ یعنی ضمہ کے ساتھ مختلف ہوا، فتح کے ساتھ مختلف ہوا، کسرہ کے ساتھ مختلف ہوا۔ لیکن عامل کسے کہتے ہیں؟ کہ ما یحصل بہ، جس کے ذریعے رفع و نصب و جر حاصل ہو، وہ عامل ہے۔ ومحل الاعراب من الاسم هو الحرف الاخیر، یا هو الحرف الاخیر ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اور اسم سے جو محل اعراب ہے وہ آخری حرف ہے، حرف اخیر ہے، آخری حرف پر اعراب داخل ہوتا ہے۔ مثال الکل، ان سب کی مثال یہ ایک جملہ میں دیکھ لیں کہ قام زیدن، فقام عامل، پس قام عامل ہے، زید معرب ہے، والضمۃ اعراب، ضمہ اعراب ہے، والدال محل الاعراب، اور دال محل اعراب ہے۔ اعلم انه لا معرب فی کلام العرب الا الاسم المتمکن والفعل المضارع، توجہ سے سن لیں کہ کلام عرب میں 2 چیزوں سے زیادہ کوئی معرب نہیں، ایک اسم متمکن ہے جو معرب ہے، اور ایک فعل مضارع ہے جو معرب ہے۔ ان 2 کے علاوہ کلام عرب میں کوئی معرب نہیں، باقی سب مبنی ہیں۔ وَسَيَجِيءُ حُكْمُهُ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي انشاء اللہ تعالی، اور اس کا حکم انشاءاللہ فعل مضارع کا وہ قسم ثانی میں آئے گا، چونکہ قسم اول تو ہے اسم کے بارے اور قسم ثانی ہے فعل کے بارے اور قسم ثالث ہے حروف کے بارے، تو انشاءاللہ اپنے اپنے مقام پر ان کے ذکر آ جائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ المعصومین۔